دوستو، مکہ میں ایک عورت نے نماز کے دوران سب کے سامنے کیا شرمناک حرکتیں شروع کر دی، جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ لیکن ہاں دوستو، کسی نے بھی اپنی نماز نہ توڑی۔ پھر نماز کے بعد کیا ہوا، یہ حیران کرنے والی ویڈیو ہے، اس لیے ہر مسلمان اور مومن پورا ضرور دیکھیے گا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ ایک سچے مومن ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو، ایک غیر مسلم عورت سعودی عرب میں سیاحت کے لیے آئی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ عورت کسی عربی شخص کی سوشل میڈیا پر دوست بنی تھی اور مشہور جگہوں کو دیکھنے کی بہت شوقین تھی، اس لیے وہ سعودیہ کی مشہور جگہوں کو دیکھنے کی غرض سے یہاں پر آئی تھی۔ مشہور جگہوں کو دیکھتے ہوئے ایک دن وہ ایک بہت بڑی تاریخی مسجد تک پہنچی، جہاں بڑی تعداد میں نمازی اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ اس عورت نے جب دیکھا تو جاسوسی کرنے کا سوچا اور اپنی عربی دوست سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس نے بتایا کہ اس وقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو وہ بولی کہ مگر یہ دروازے پر کھڑے ہمیں بھی نہیں دیکھ رہے ہیں اور کیوں ایسے نظریں نیچے جھکائے ہوئے ہیں۔ وہ بولا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس طرح محب ہیں کہ اس وقت دنیا کی کوئی بھی چیز ان کے درمیان حائل نہیں ہو سکتی۔ دوستو، اس لڑکی کو اپنے حسن پر بڑا ناز تھا اور وہ واقعی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی چیز ان کی عبادت سے دھیان نہ ہٹا سکے، میرا حسن اس کو پل بھر میں بہکا سکتا ہے۔ لڑکے نے اس کو سمجھایا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، مگر اس لڑکی نے اس بات کا چیلنج لیتے ہوئے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو مجھے آزما لینے کیوں نہیں دیتے۔ وہ لڑکا ابھی روک ہی رہا تھا، سمجھا رہا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ لڑکی نے اس کی بات انسنی کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہو گئی اور نمازیوں کے آگے آ کر ان کا دھیان ہٹانے کے لیے بری حرکتیں کرنا شروع کر دی۔ بہت کوشش کی کہ کسی کی ایک بھی نظر اس پر اٹھ جائے، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ نمازیوں میں سے کسی ایک نے بھی اس کی طرف دھیان نہیں دیا اور وہ اسی طرح نماز میں مشغول رہے۔ اور وہ لڑکی ایک دم سے چونک گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک خوبصورت اور حسین لڑکی اس کے سامنے آ گئی، اور وہ ایسے کون سے سکون اور اطمینان میں ہے، کس کے ایسے حسن کے جلوے میں گم ہے کہ اس کی نظر نہیں اٹھی۔ جب نمازی نماز سے فارغ ہوئے تو جو سب سے آگے کھڑے ہو کر امامت کروا رہے تھے، وہ لڑکی اس کے پاس آئی اور پوچھا کہ یہ سب کیا کر رہے تھے، جس میں ان کا دھیان کہیں اور نہیں تھا۔ امام مسجد نے بتایا کہ وہ سب اپنے رب، اپنے خالق، اپنے پروردگار کی تعظیم پیش کر رہے تھے، اور اس تعظیم میں رب کائنات کے حضور کھڑے اس کی بندگی میں تھے، اس لیے کسی اور کے ہونے کی پرواہ نہیں رہتی ہے۔ لڑکی بہت حیرت سے امام صاحب کی باتیں سن رہی تھی۔ امام صاحب نے اور اسے بتایا کہ یہ نماز دراصل ایک رشتہ ہے بندے اور اس کے رب کے نزدیک، اور اس رشتے میں اس وقت کوئی تیسرا خیال اور شخص اور چیز معنی نہیں رکھتی۔ لڑکی نے بھی یہ سب محسوس کیا تھا۔ ان سب باتوں اور نماز کو دیکھنے کے بعد ایک الگ سا احساس جو آج سے پہلے اس لڑکی کو محسوس نہیں ہوا تھا۔ پھر اس نے امام صاحب سے کہا کہ کیا میں بھی خدا اور اپنے بیچ کے تعلق کو محسوس کر سکتی ہوں اور آپ کا یہ عمل دہرا سکتی ہوں؟ کیا آپ اس میں میری مدد کر سکتے ہیں؟ امام مسجد نے اس کو بولا کہ بالکل کر سکتی ہو، مگر اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو حجاب پہننا پڑے گا، کیونکہ ہمارے مذہب میں عورت کا زیور اس کا پردہ ہوتا ہے، بغیر پردے وہ اپنے رب کے حضور کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اس لڑکی نے امام صاحب کی بات کو مان کر حجاب کو پہن لیا۔ پھر امام صاحب اس لڑکی کو وضو سکھایا اور اس کو چند دعائیں سکھائی، اور پھر نماز پڑھنے سے پہلے کہا
کہ آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیے تو آپ صحیح طریقے سے اپنا رشتہ خدا سے جوڑ پائیں گے۔ غیر مسلم لڑکی نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو ذرا سوچئے، کس شیطانی صورت کو لے کر لڑکی مسجد میں داخل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں اس کو کیا نصیب ہو گیا۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آپ بھی سبحان اللہ لکھنا مت بھولیے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شخص محبت کرتا ہے اس کا اظہار ضروری ہے، اس لیے سبحان اللہ لکھ کر ضرور کمنٹ کریں۔ دوستو نماز ہونی ہی ایسی چاہیے کہ جسے دیکھ کر کوئی بھی حسرت میں آ جائے کہ ہم بھی اسی طرح کسی کے آگے سجدہ ریز ہوں، اسی طرح پوری خشوع کے ساتھ اپنے پروردگار کی عبادت کریں۔ نماز ہونی ہی ایسی چاہیے کہ دوسرا دیکھ کر رشک کرے اور اس کا بھی دل چاہے کہ میں بھی سکون طلب کروں۔ دوستو اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص 60 سال تک نماز پڑھتا رہا مگر اس کی ایک نماز قبول نہیں ہوئی۔ پوچھا گیا کہ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کیونکہ نہ وہ اپنا رکوع پورا کرتا ہے اور نہ سجود اور نہ قیام پورا کرتا ہے، نہ اس کی نماز میں خشوع ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص اسلام میں بوڑھا ہو گیا اور ایک رکعت بھی اس نے اللہ تبارک و تعالی کے لیے مکمل نہیں پڑھی۔ پوچھا گیا کیسے یا امیر المومنین؟ تو فرمایا کہ اس نے نہ اپنا رکوع پورا کیا نہ سجود۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا کہ لوگ نماز پڑھیں گے مگر اس کی نماز نہیں ہوگی، اور مجھے ڈر ہے کہ وہ زمانہ یہی زمانہ ہے۔ امام صاحب اگر آج کا زمانہ آ کر دیکھ سکتے تو کیا کہتے؟ دوستو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص سجدہ کرتا ہے اس خیال سے کہ مسجد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرے گا، اس اللہ کی قسم اگر اس کے سجدے کے گناہوں کو تقسیم کیا جائے تو پوری دنیا ہلاک کر دیے جائیں۔ پوچھا گیا کہ وہ کیسے؟ تو فرمایا کہ وہ اپنا سر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکاتا ہے مگر اپنے نفس، گناہوں، شہوتوں اور دنیا کی محبت میں مصروف ہوتا ہے۔ تو یہ کیسا سجدہ ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ تو کیا کبھی آپ نے ایسی نماز پڑھی جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی ہو؟ کیا کبھی آپ نماز پڑھنے کے لیے بے چین ہوئے؟ کیا کبھی نماز کے لیے ترسے؟ کیا آپ نے رات کو بے چینی سے انتظار کیا تاکہ اپنے رب کے ساتھ اکیلے نماز میں ملاقات کر سکے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ اللہ کے یاد سے ان کا دل نرم ہو جائے؟ دوستو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلام لانے کے 4 سال بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے شکایت کی، ہم سب بہت روئے، ہماری قلت خشوع پر ہم گھروں سے نکلتے تو ایک دوسرے کو آداب کرتے اور کہتے کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ کیا ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے ان کے دل نرم ہو جائے؟ تو لوگ گر جاتے اور رونے لگتے۔ کیا کبھی آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ اس آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے یہ شکوہ کر رہا ہے؟ دوستو اپنے نمازوں کو ضائع کرنے سے بچائیے، یہ پیغام تمام امت مسلمہ کے لیے ہے۔ دوستو حدیث پاک میں یہ بات آئی ہے کہ دین کی باتوں کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، اس لیے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے بھائیوں تک ضرور پہنچائے اور ایسی ہی اسلامی
اور معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔